سورہ عادیات۔ نام، پہلے ہی لفظ العادیات کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، جابر، حسن بصری، اکرمہ اور عطا کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ حضرت انس بن مالک اور قتادہ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، اور حضرت ابن عباس سے دو قول منقول ہوئے ہیں، ایک یہ کہ یہ سورت مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے۔ لیکن سورت کا مضمون اور انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار بھی کرنا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری افعال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بد امنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، لوٹ مار عام تھی، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے ان کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے عرب کے سارے ہی لوگ جانتے تھے اور اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے۔ اگرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا اور لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب کسی وقت لوٹنے والے کی اپنی شامت آ جاتی تھی تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے ناواقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک اور گھناؤنا طریقہ ہو، اور اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور وہ اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کی تحریک سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھونکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔
فوسطن به جمعا پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی جو طاقتیں اللہ نے اس کو دی تھیں ان کو ظلم و ستم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں، اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے بھی اعلانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی دلوں میں جو ارادے اور اغراض و مقاصد چھپے ہوئے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔